بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، جو دوست میرا چینل شروع سے دیکھ رہے ہیں یا درمیان میں انہیں دیکھنا شروع کیا ہے، ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کروں، یا تو آپ کو حدیث کی یعنی کہ جو تشریح ہے، جو حدیث میں اشارے ہمیں ملتے ہیں، وہ آپ کے سامنے کھول کے رکھوں، یا کسی اللہ کے نیک بندے کی اہل نظر میں سے کسی کی کوئی پیشن گوئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کرتا، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں، گناہ گار سا بندہ ہوں میں، لیکن اللہ رب العالمین جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ واللہ حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے کہ ورلڈ وار 3 کا ٹائم آ چکا ہے۔ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث پاک کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ میں آپ کو اسی میں سے بتاؤں گا۔ حدیث میں اشارہ ہے واضح، جو ہمیں بتا رہا ہے ابھی حالات کے تناظر میں کہ جنگ ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہے، جو نشانیاں ہیں جنگ کی وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اسی حدیث سے میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی، اس میں حضرت امام مہدی کا ظہور بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، اور اسی حدیث سے اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنگ عظیم جو ہے، تیسری جنگ عظیم، وہ ہمارے سر کے اوپر آ چکی ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک پیش کروں گا، جب حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ یقین کریں، کہیں گے واقعات یہ تو بالکل صحیح حدیث میں بیان ہو رہا ہے، یہ تو وقت آ گیا ہے۔ تو میرے ناظرین، حدیث کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فرید دسترخوان تنظیم جو میں نے بنائی ہے، آپ ہی کی تنظیم ہے، اس میں یعنی کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یا کسی کو یعنی کہ راشن لے کے دینا یا دیگر ضروریات کسی کی پوری کرنا، تو اس کے لیے میں نے آپ سے یعنی کہ اپیل کی تھی۔ کچھ دوست نا پیسے بھیجتے ہیں مجھے یعنی کہ جائز کیش کے ذریعے، تو لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سے دوست بھیجتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ جب پیسے بھیجتے ہیں تھوڑا سا حوالہ دے دیا کریں کہ یہ تنظیم کے پیسے ہیں یا کوئی اور مد میں ہیں، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، جو تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں برکات عطا فرمائے۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو میرے ناظرین، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آگے 3 کتابوں کا حوالہ ہے۔ ابو داؤد شریف کا حوالہ ہے اس میں، اور مسند احمد کا حوالہ ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ، 3 کتابوں کا حوالہ ہے۔ عربی کی عبارت تھوڑی سی برکت کے لیے پڑھوں گا اوپر سے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اردو کا ترجمہ نیچے آ جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی خرابی کا باعث ہوگا۔ بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینہ کی خرابی جنگ عظیم کا باعث بنے گی، ملحمۃ العظمیٰ یعنی کہ تیسری جنگ عظیم کا باعث بنے گی، اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کا سبب ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج یعنی کہ خروج ہونے کا سبب بنے گا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو مسلمان اس کو فتح کریں گے، دجال غصے سے پھر باہر آئے گا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران یا کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا، یہ سب اسی طرح حقیقت ہے معاذ جس طرح تم یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، یعنی کہ آپ نے فرمایا یہ ہوگا، آپ نے تاکید فرمائی اور ران کے اوپر ہاتھ مارا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میری ران کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہوگا۔ تو دیکھیں، شہروں کی خرابی کے حوالے سے یہ فائدہ دیکھیں، جو احادیث آئی ہیں ان میں لفظ خراب استعمال ہوا ہے، جو ہر قسم کے نقصان یا مکمل یا جزوی۔ اس بات کو سمجھیں، جو مدینہ کی خرابی ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کی خرابی مکمل ہوگی، جو یعنی کہ صاحب کتاب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ نقصان جو خرابی کا مطلب ہے وہ جزوی بھی ہو سکتی ہے اور مکمل خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ خراب سے ہی کیا ہے، کیونکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہر ملک کا نقصان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ جزوی مدینہ کی خرابی دیکھیں گے، وہ تو پوری نشانی ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ جب کرونا آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں
آپ کو شاذ و نادر ہی لوگ نظر آتے ہوں گے وہاں پہ، بہت کم لوگ ہوتے تھے، مسجد نبوی ویران ہو گئی تھی، مدینہ ویران ہو گیا تھا۔ تو اگر جزوی کو لیں گے تو وہ نشانی جو حدیث میں بتائی گئی ہے تو یہ نشانی تو پوری ہو چکی ہے۔ تو اگر یہ نشانی پوری ہو چکی ہے بلکہ ہو گئی ہے تو اس سے فرمایا کہ مدینہ کی خرابی بیت المقدس کی آبادی کا سبب بنے گی۔ بیت المقدس یعنی کہ اسرائیل کا وہاں پہ آباد ہونا۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کو اس وقت اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے، امریکہ چاہے کوئی بھی ہے، اس وقت پاور ساری یعنی کہ یہودیوں کے پاس ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہو رہا ہے، یہ نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اور مدینہ کی خرابی جو جزوی اگر آپ دیکھتے ہیں کرونا میں یعنی کہ مدینہ کی ویرانی ہوئی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے مکمل طور پہ یہ خراب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے وہاں پہ مدد ہے، اللہ کا گھر ہے، مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ لیکن نشانی پوری ہونے کے لیے، کرنے کے لیے یہ تھوڑا بہت یعنی کہ معاملہ ہوا ہے وہاں پر، جو اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے یہ بات کہلوائی ہے، وہ لگ ایسے رہا کہ جزوی طور پہ ہی یعنی کہ یہ ہوگی اور یہ نشانی پوری ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ نشانی پوری ہو گئی ہے، جو کہ میرا ماننا ہے، میں یعنی کہ ناقص اپنے علم کے مطابق یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ مدینہ کی خرابی مکمل جو ہے یہ نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کا وہاں پہ روضہ ہے، لیکن یہ نشانی پوری اگر دیکھتے ہیں جزوی طور پہ ہو چکی ہے۔ تو یہ نشانی پوری ہونا اور بیت المقدس کا آباد ہونا، تو اس کے بعد ہے کہ یہ ہوگا جنگ عظیم کا باعث۔ تو اگر آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں گے تو جنگیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یورپ رشیا کی جنگ دیکھ لیں، چائنا تائیوان، اور یعنی کہ ہندوستان پاکستان اور ایران آپ دیکھیں۔ تو میرے ناظرین، یہ نشانیاں آپ کو یہ بات یعنی کہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ نشانیاں جو حدیث کے مطابق بتائی گئی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب رہ گئی ہے جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم، ورلڈ وار 3، وہ ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ یہ یعنی کہ شروع تو ہو چکی ہے، اس کے اندر اب تیزی آنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو میں بیان کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ مختصر سی تشریح میں نے کی ہے، ڈی کوڈ کیا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم نے حدیثوں کو پڑھ کے ان کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، اپنا لایا عمل اپنانا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھنا ہے اور امت کو اس بات پر یعنی کہ لے کے آنا ہے کہ امت جو ہے اللہ کی طرف لوٹے، اللہ کے رسول کی طرف لوٹے اور ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور خیر فرمائے۔ تو میرے ناظرین، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا اور کمنٹ بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔